ہماری امت کی، مسلمان امت کی جو اتنی بڑی قدر ہے، اس کے اندر عورتوں کا بڑا عمل دخل ہے کہ عورتیں بڑی پیاری تربیت کیا کرتی تھیں اپنی اولاد کی، بہت ہی تقوی والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، جن کی کوکھوں سے، جن کے پیٹ سے بچے جنم لیتے تھے تو وہ بھی امت کے رہنما اور لیڈر بنا کرتے تھے۔ آج وہ کوکھیں خشک ہو گئیں، آج ان کی آنکھوں کی زینت قرآن نہیں ہے، آج ان کی آنکھوں کی زینت ہمارے موبائل ہیں، یہ کیبل نیٹ ورک وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے ان منفی چیزوں سے، بہرحال ان سے فوائد اٹھانے کی، فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہیں مثبت انداز میں ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان کے تقوی کو سنتے ہیں آج تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیا یہ ہماری مائیں تھیں کہ جن کی نسلوں سے یہ لوگ پیدا ہوئے وہ امت کے لیڈر بنے؟ محمد بن حارث یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے بارے میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ میں نے حرم کے اندر جا کے 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا میری یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے محمد بن حارث کے قبر کے پڑوس میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اور ان کا خاندان، ان کی بہنیں وہ تقوی کے اندر اور زیادہ مشہور تھی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، جن کی اسلامی دینی تحقیقات پر ایک دنیا کے ایک حصہ عمل کرتا ہے، دنیا کے لوگ عمل کرتے ہیں ان کی تحقیقات پر، ان کا زمانہ ہے، اور ادھر سے محمد بن حارث کے گھر کا زمانہ ہے، ان کی بہنوں کے تقوی کا عروج ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد وہ فرماتے ہیں ایک دن ہمارے گھر میں ایک عورت آئی، میرے ابا کے نام پوچھا کہ میں نے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا، وہ اس پردے کے اندر پیش ہوئی تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، اے امام مجھے یہ بتائیں کہ میں سود کاٹ کر گزارا کرتی ہوں، زندگی گزارتی ہوں، اس سے اپنا خرچہ نکالتی ہوں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی میں سود کاٹ رہی ہوتی ہوں اپنے جو لیمپ ہوتا ہے، لالٹین جو بھی ہوگا اس کے ذریعے، اس کی روشنی میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا ایسا ہوا کہ ابن طاہر جو ایک ظالم شخص ہے، وہ سرکاری گاڑی پہ یا سرکاری سواری پہ گزرتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کی روشنی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، تو میں اس کی روشنی کے اندر بھی سود کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں سود لینے والے لوگوں کو، گاہکوں کو یہ بتاؤں کہ یہ نہیں، بلکہ یہ پوچھا کہ میرے اوپر کیا ذمہ ہے کہ ابن طاہر تو ظالم شخص ہے اور سواری بھی سرکاری ہے، خرچہ بھی سرکاری ہے، تو کیا میں اس کا پورا منافع لے سکتی ہوں یا اس کو صدقہ کر دوں؟ یعنی اتنا باریک مسئلہ کہ خرچہ تو میرا نہیں ہوا اس تھوڑے وقت کے اندر، بلکہ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ وہ سرکاری خرچہ تھا، اور یہ بندہ خود ظالم تھا، حکومت کی طرف سے علاقے میں چکر لگانے پہ مامور تھا کہ حالات کو دیکھے۔ تو اب میں کیا کروں؟ گاہکوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ یا اس کا سارا منافع میں لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی؟ اسی طرح ان کی ایک اور بہن کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کا دروازہ بجا تو میں باہر گیا تو ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا میں امام احمد سے ملنا چاہتی ہوں، تو پھر اس نے بھی اس طرح کا سوال کیا کہ میں سود کاٹ کے گزارا کرتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا لیمپ کی وہ روشنی سے زیادہ کبھی وہ چاند کی روشنی پہ کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا میں گاہک کو یہ بتاؤں کہ یہ گھر کے لیمپ پہ کاٹی ہوئی اون ہے یا یہ چاند کی روشنی میں کاٹی ہوئی اون ہے؟ تو اتنے باریک مسئلے پوچھتے، کہتے میرے ابا نے جواب تو یہ دے دیا کہ اگر تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی میں کاٹا ہوا اون اس میں کچھ فرق ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے، پھر تو بتاؤ، ورنہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد میرے ابا نے مجھے کہا جاؤ دیکھو یہ عورت کس گھر میں جاتی ہے۔ کہتے میں تھوڑا پیچھے ہو لیا تو دیکھا کہ یہ محمد بن حارث کے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ تو میرے ابا نے کہا محمد بن حارث کی بہنیں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اتنے باریک مسئلے پوچھے اور اتنے تقوی والی ہوں۔ اب ان سے ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ عورتیں ہو کر اتنا باریک تقوی، اتنی احتیاط،
پہلے مسئلے کے جواب میں امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ان کو کہ سارے کا سارا سود صدقہ کر دو، کیونکہ ظالم کی سواری کی روشنی کے اندر تم نے وہ سود کاتا ہے، لہٰذا تمہارا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کا نفع لو، تم اس کو صدقہ کر دو سارے کو۔